پارٹی ہی اس کو ڈی لسٹ کر دیا جائے گا۔ ڈی لسٹ کے لیے بھی آئین پڑھ لیں۔ آئین کا آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کو ڈکلیریشن دے گی، اگر کوئی پارٹی کے اوپر کوئی ملک کی انٹیگریٹی کا الزام ہے تو وہ ریفر کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے بھی فیصلہ دے چکا ریزرو سیٹ میں، اور دوبارہ بھی فیصلہ یہی دے گا کہ جو پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے تحریک انصاف، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور لسٹڈ پارٹی ہے۔ آپ بیٹھ کے اس طرح کے الزام لگانے سے آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے، اور خاص کر جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے آرٹیکل 218(3) الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ملک کے اندر فری فیئر الیکشن کرانے اور کرپشن کو گارڈ کرنا۔ الیکشن کمیشن بالکل اس کے وائس ورثہ چلا ہے کہ اس نے کرپشن کو پھیلایا ہے، اور جو ہمارے کینڈیڈیٹ پورے پاکستان میں نے فیڈریشن کی جماعت اس وجہ سے کہی ہے کہ 17 سیٹس جو ایم کیو ایم کو دی گئی ہیں، میرے ساتھ عمر ڈار صاحب بیٹھے ہیں، جو پنجاب میں سیٹیں دی گئی ہیں، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ فارم 45 پہ جیتے ہوئے لوگ، ان کو ہرا کر آپ نے فارم 47 پہ حکومت بنا دی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کل کا ہے، یہ آپ نے من و ان تسلیم کرنا ہے، اور ان تمام لوگوں کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جنہوں نے فارم پہ لکھا ہے اور ڈکلیریشن دی ہے، ان لوگوں کو تحفظ دینا۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سے وائولیٹ کرتا ہے تو آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری باتیں کچھ جو اس دن عدالت میں ہوئی، ہم عدالتوں پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا آزاد عدلیہ پہ یقین ہے، ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں۔ میرا وہاں بھی بات کرنا چاہیے تھا، اور عمران خان نے میری سٹیٹمنٹ کو انڈورس کیا ہے جب انہوں نے نیب کے اپنا جواب جمع کرایا، اس کے اندر وہ آبجیکشن لکھا ہے کہ میرا آبجیکشن یہی تھا کہ PLD 2021 سپریم کورٹ 446 کہ اگر ایک جج کسی ایک فارمر پرائم منسٹر کے خلاف بحث ہے تو وہ اس بینچ میں نہ بیٹھے۔ تو میرا خیال ہے یہ میرا اعتراض جو ہے جو لیگل تھا، اس لیگل اعتراض کو اس طریقے سے اچھالا گیا کہ جی ہم نے کوئی سپریم کورٹ کے ساتھ لڑائی کر لی، قطعاً نہیں۔ ہم اداروں پہ بلیو کرتے ہیں، آج بھی ہمارا یقین ہے کہ آج جو پریس کانفرنس تارڑ نے کی ہے اس کا بھی سپریم کورٹ دیکھے گی۔ آرٹیکل 6 کے مرتکب یہ نون لیگ ہے جنہوں نے اس عوام کا مینڈیٹ چرایا، عوام کا مینڈیٹ۔ آئین یہ کہتا ہے کہ عوام کی ول ہے وہ کسی پارٹی کو جوائن کریں، کیا آپ لوگوں کا مینڈیٹ چرا رہے ہیں؟ لہٰذا ہم نے جس طریقے بٹ صاحب نے کہا، ہمارا قائد جو جیل میں بیٹھا ہے وہ جھوٹے مقدمات کی، اگر سائفر جیسا مقدمہ اور اگر عدت جیسے مقدمے ختم ہو سکتے ہیں تو سارے مقدمے آپ کو پتہ ہے جھوٹے ہیں۔ ہم مقابلہ کریں گے اس وجہ سے کہ ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں، اور آئین ہی سب سے اوپر ہے، ریاست کے محافظ ہم ہیں، اور ہم آئین سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کریں گے۔ صاحب، ہمارے پنجاب کے سربراہ ہیں زبیر کسانہ صاحب، اور پنجاب سے تشریف لائے ہیں اس معاملے کی نزاکت کی بنیاد پہ۔ میں ادھر چلا جاتا ہوں، آپ آئیے۔ نہیں، میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ابھی نیاز اللہ خان نیازی صاحب اور معظم بٹ صاحب نے جس طرح آپ لوگوں کو بتایا ہے، میں ابھی راستے میں آ رہا تھا تو ابھی وہ محترم تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس کے کچھ کلپس جو ہیں وہ سننے کو ملے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کے جو بہادر ججز نے جو اتنا تاریخی فیصلہ دیا ہے، ہم اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس وسطیت کے دور میں سپریم کورٹ کے در و دیوار سے یہ ایک ہوا کا جھونکا، ایک خوبصورت ہوا کا جھونکا ہے جو ان قریب اس ملک کی تاریخ بدل کے رکھ دے گا۔ اور جس موصوف کی ابھی پریس کانفرنس کا ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے پڑھا لکھا تو ہے کچھ نہیں، اور عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ سیکھنا پڑھنا کوشش بھی نہیں کرتے۔ ان کے لیے محسن بھوپالی صاحب نے صرف اتنا کہا تھا کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ میں خانے کی توہین ہے، رندوں کی حد تک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو جی آپ کی عدالت میں ایک بلی کا مقدمہ لے کر آیا ہوں کہ قیدی نمبر 804 کی جو بلی ہے وہ بھی اغوا کر لی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد
اس بلی کے اوپر بھی جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمات قائم کر کے تو اس بلی کو بھی کسی پنجرے میں بند کر دیا جائے. اور یہ تو حالات اس وقت چل رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کی رائے سازی کو تبدیل کر کے یا اسے دبا کر ملک کی ترقی اور سلامتی کو کبھی بھی یقینی نہیں بنایا جا سکتا. اور پاکستان میں یہ ایک المیہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو بھی پاپولر پارٹی، جو بھی پاپولر لیڈر ہے، ہمیشہ اسے جو ہے اس پاپولر ووٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا. اور دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے وہاں پاپولر پارٹیز آگے آئی ہیں. پاپولر پارٹیز نے ہی ان ملکوں کی تقدیریں جو ہیں وہ بدلی ہیں. آج بھی آپ پاکستان کا یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے مسرت کیا تھا اور جنہیں عوام نے ووٹ دے کے منتخب کیا اسمبلیوں میں بھیجنے کے لیے. وہ باہر سڑکوں پر احتجاج کرتے پھرتے ہیں اور عدالتوں میں پٹیشنز لے کر گئے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ جو پارلیمنٹ ہے اور اس کے اندر جتنے بھی جیلی فارم 47 کے سہارے جو لوگ اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قبضہ گروپ ہے، یہ قبضہ مافیا ہے. بالکل اسی طرح یہ قبضہ مافیا ہے جس طرح کوئی کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیتا ہے، کوئی کسی کے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے. انہوں نے ان لوگوں کی سیٹوں کے اوپر آ کے غاصبانہ قبضہ کیا ہے جنہیں عوام نے 8 فروری کو ووٹ دیے تھے. وہ لوگ آج اسمبلی سے باہر ہیں اور یہ قبضہ مافیا جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور پاکستان میں جب تک آئین کی بالادستی قائم نہیں ہوگی تحریک انصاف کی یہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی. تو میں انہی الفاظ سے اجازت چاہتا ہوں. شاندانہ جی آپ تو میں انہی الفاظ سے اجازت چاہتا ہوں. شاندانہ جی آپ چینج کر لیتے